السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام کی۔ سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ مرسل اعظم نے یعنی رسول خدا نے یہ کہہ کر علی کی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ سر نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، مگر افسوس کہ جس آقا کے لیے سرور کائنات نے یہ حدیث پیش فرمائی، امت نے اس کی قدر نہیں کی، اور نہروان کی جنگ کے بعد ایک گروہ حضرت کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اس سلسلے سے ابن ملجم کوفہ آیا، یہاں اس کی نظر قطامہ ملونہ پر پڑی جو حسین اور خوبصورت تھی۔ قطامہ کے بھائی کو جنگ نہروان میں حضرت علی کی فوج نے قتل کر دیا تھا، اور ابن ملجم قطامہ کو دیکھتے ہی اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اور قطامہ ملونہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرا مہر ادا کرو، اور میرے مہر میں خاص طور سے حضرت علی ابن ابی طالب کا قتل بھی ہے۔ ابن ملجم نے کہا مجھے یہ منظور ہے۔ اس فیصلے کے بعد روزانہ ابن ملجم تلوار کو زہر میں بجھاتا تھا، اور ایک دن ابن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیے ہوئے کوفے کی راہوں میں گھوم رہا تھا کہ اس کا گزر اس راستے سے ہوا جہاں حضرت علی میسم تمار کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن ملجم منہ پھیر کر نکل گیا تاکہ مولا کی نظر نہ پڑ جائے۔ امیر المومنین نے ابن ملجم کو بلوایا اور کہا میسم یہی میرا قاتل ہے جس کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ میسم نے کہا مولا، پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا نے کہا میسم جرم سے پہلے بدلہ لینا جائز نہیں ہے۔ میسم نے کہا مولا پھر اسے کوفے سے باہر نکلوا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے میسم، گناہ سے پہلے سزا دینا نہیں چاہیے۔ جب سن 40 ہجری کا رمضان آیا تو حضرت علی 3 لقمے سے زیادہ کھانا نہ کھاتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی خوراک اس قدر مختصر کیوں ہے تو فرمایا میں اس لیے اتنا کم کھانا کھاتا ہوں کہ خوف ہے کہ کہیں میرے ہمسائے میرے پڑوسی میں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ پیش خدا شکم سیر ہو کر نہ جاؤں۔ بس ایک دن حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہوئے، اور ام کلثوم نے افطار کے وقت روٹی کے ساتھ دودھ اور نمک لا کر پیش کیا، تو امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا بیٹی، تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ نے ایک وقت میں 2 غذا استعمال نہیں کی ہے۔ بیٹی، جب تک دودھ کا پیالہ نہ اٹھا لو گی تب تک میں افطار نہ کروں گا، یہاں تک کہ 19 رمضان المبارک کی شب آ گئی، اور کائنات کے امیر حضرت علی نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری، کبھی حجرے میں جاتے تھے اور کبھی حجرے سے باہر آ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب صبح صادق کا وقت قریب آنے لگا، حضرت گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے تو گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے حضرت کو گھیر لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ یہ آواز سن کر امام حسن قریب آئے تو مولا نے فرمایا بیٹا حسن، تم ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، ان جانوروں میں کبھی کوئی بھوکا پیاسا نہ رہ جائے۔ اے بیٹا حسن، اگر تم سے ان جانوروں کی آب و دانہ کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ میں کسی کا بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ جس علی سے جانوروں کا پیاسا رہنا نہ دیکھا جائے،
اس کی اولاد کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسجد میں حضرت علی آئے۔ ابن ملجم اس وقت مسجد میں سو رہا تھا۔ مولا اس کے قریب آئے اور جگا کر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج تیرا کیا ارادہ ہے اور کیا چیز تم نے چھپا رکھی ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ اور پھر مولا علی گلدستہ اذان پر گئے اور اس طرح اذان دی کہ تمام اہل کوفہ نے علی کی یہ آواز سنی۔ اذان دے کر حضرت علی محراب مسجد میں آئے، یہاں تک کہ نماز کی پہلی رکعت پڑھی، اور جب پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت ابن ملجم نے سر اقدس پر اس زور سے تلوار لگائی کہ سر شگافتہ ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ۔ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، قندیلیں گل ہو گئیں، عالم میں تاریکی پھیل گئی۔ آسمان و زمین کے درمیان قد قتل امیر المومنین کی آواز بلند ہونے لگی۔ زینب دوڑی ہوئی امام حسن کے پاس آئیں، کہا بھیا جلدی مسجد میں جا کر بابا کی خبر لو۔ فضا میں قد قتل امیر المومنین کی آواز گونج رہی ہے۔ حسنین مسجد میں آئے، بابا کو خون میں غلطاں دیکھا۔ امام حسن نے بحکم پدر صبح کی نماز جماعت تمام کی، لیکن جب بیت الشرف قریب آیا تو مولا نے فرمایا بیٹا حسن تم اب میرے دوستوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ مجھے اس وقت میں دیکھ کر زینب و کلثوم اس حالت میں مجھے دیکھ کر زینب و کلثوم گریہ کریں گی، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹیوں کی آواز گریہ نامحرموں کے کان تک پہنچے۔ ہائے کہاں علی کا یہ اہتمام تھا کہ زینب و کلثوم کے رونے کی آواز نامحرموں کے کان تک نہ پہنچے۔ اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب اسی کوفے میں زینب کلثوم اس طرح سے لائی گئیں کہ سر کھلے ہوئے تھے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ ابن ملجم کو گرفتار کر کے علی کے پاس لائے تو مولا نے فرمایا اے ابن ملجم تو نے مجھ پر تلوار کیوں چلائی؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تجھ پر مہربان نہ تھا؟ اس کے بعد فرمایا بیٹا حسن یہ تمہارے ہاتھ میں اسیر ہے، اس پر شفقت اور رحم کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، حضرت علی کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت نے تھوڑا دودھ نوش فرما کر قاتل کے حوالے کر دیا۔ 19 اور 20 رمضان المبارک کا دن بڑی بے چینی سے گزرا، اور جب 21 رمضان المبارک آئی تو جسم نڈھال ہونے لگا۔ امام حسن کو قریب بلایا، اسرار امامت تعلیم کیے اور اپنے تمام بیٹیوں کو امام حسن کے سپرد کیا، مگر حضرت عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ام البنین حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر روتی ہوئی امیر المومنین حضرت علی کے پاس آئیں اور کہا میرے وارث، میرے بیٹے عباس سے کیا خطا ہوئی ہے کہ سب کو امام حسن کے سپرد کیا مگر میرے عباس کو چھوڑ دیا؟ بس یہ سن کر امیر المومنین چیخ مار مار کر رونے لگے اور امام حسین کو بلا کر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ کہا بیٹا حسین میرا عباس تمہارے حوالے ہے، یہ کربلا میں تمہارے کام آئے گا اور تمہارا علمدار ہوگا۔ اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ غسل و کفن کے بعد جنازہ لا کر نجف اشرف میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حسنین بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے تو ایک ویرانے کی طرف سے گزر ہوا۔ ایک جانب رونے پیٹنے کی آواز بلند ہوئی کہ شہزادے اس جانب گئے
تو دیکھا کہ ایک ضعیف ناتمان خاک پر پڑا ہے، سرہانے اینٹوں کا تکیہ ہے۔ شہزادوں نے اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، میں ایک مسکین و غریب مریض ہوں اور 1 برس سے اس خرابے میں پڑا ہوں۔ میرے پاس روزانہ ایک شخص آیا کرتا تھا اور میرے سرہانے بیٹھ کر بڑی محبت سے مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ حسنین نے کہا، تم نے اس کا نام بھی کبھی پوچھا تھا یا نہیں؟ اس مرد غریب نے کہا، میں نے نام بہت دریافت کیا، مگر جب نام پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں ایک مسکین ہوں جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوں۔ میں بھی ایک غریب ہوں جو غریب کے پاس بیٹھا ہوں۔ بس یہ سن کر شہزادوں نے فرمایا، اے شخص، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے۔ اس نے کہا، پھر 3 روز سے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ حسنین نے فرمایا، ایک ظالم نے ان کے سر پر ضربت لگائی کہ وہ شہید ہو گئے۔ ہم ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ بس یہ سنتے ہی وہ چیخ مار مار کر رونے لگا اور زمین پر لوٹنے لگا اور کہا، ہائے افسوس کہ روزانہ جو میری خبر لیتا تھا وہ میرا مولا امیر المومنین تھا۔ اس کے بعد کہا، شہزادو، تمہیں تمہارے نانا رسول خدا کی اور تمہارے بابا علی مرتضیٰ کی قسم کہ مجھے میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ حسنین سہارا دے کر اپنے بابا کی قبر پر اسے لائے۔ اس نے قبر امیر المومنین پر اپنے کو گرا دیا اور بارگاہ خدا میں عرض کیا، خداوند، تجھے واسطہ اس صاحب قبر کا کہ میری روح قبض کر لے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی روح فوراً پرواز کر گئی۔